اب حضرت عیسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے حوالے سے یہ دوسرا سیشن ہمارا چل رہا ہے۔ پہلا یہ میں نے آیت مبارکہ لکھی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا دیا اور فرما دیا تھا انی متوفیک، آپ کو ہم متوفی کرنے جا رہے ہیں، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور آپ کو اپنی طرف بلانے جا رہے ہیں، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کو ہم پاک کر دیں گے کافروں سے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم آپ کے فالوورز کو اوپری درجے میں رکھیں گے ان سے جو کافر ہیں الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ یہ ایک آیت ہے جس کے بارے میں ہمارا پچھلا لیکچر چل رہا تھا، جس میں لفظ رافعوک الیہ کے حوالے سے ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، اور میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تفصیل سے میں نے ذکر کر دیا تھا کہ اوپر لے کر کے جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک کی نص ہے۔ اب اس سے پہلے متوفی ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، اس پر ابھی ہمارا کلام چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے بعد میں۔ اچھا، یہاں پر ہم نے چند چیزیں سیکھی تھیں۔ ایک یہ ہے کہ حشر سے پہلے جب یہاں پر قیامت برپا ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ نکالا جائے گا، آپ کا نزول ضرور ہوگا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل ہوں یا نہ ہوں، یہ ضرور مانتے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل آپ کا مبارک جسم واپس لایا جائے گا، اور حشر سب کا یہاں سے ہوگا۔ یہاں پر اگر بعض لوگوں کو اشکال وارد ہو کہ یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے جایا گیا ہے تو یہ اس حشر میں انکلوڈ ہو جانا چاہیے، نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا، آپ کا کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیگر جگہ ارشاد فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلی دفعہ خلق کیا تھا نا، ہم اسی طرح دوسری دفعہ کریں گے۔ واضح طور پر نص ہے کہ بروز قیامت جیسا اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہے، وہ اللہ نے اپنی پلاننگ خود ذکر کر دی ہوئی ہے کہ ہم نے جیسے اول خلق کیا تھا ویسا ہی کریں گے۔ اور اول خلق ایسا نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اوپر لے جایا جائے، یہ پہلا خلق اس طرح نہیں تھا، پہلا خلق الگ طریقے سے تھا۔ اچھا، دوسری بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت مبارکہ میں جتنی مرضی تعویل آپ کر لیں، تعویل بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور میں اس سے یہ تعویل اگر کروں کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف نہیں اٹھے ہیں، وہ یہ 2-4 کلومیٹر اوپر ہی آپ کو اٹھایا گیا تھا، اور اس کے بعد اپنی طرف سے خود نزول بھی اگر میں کروا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد فرشتوں نے لا کر کے ہو سکتا ہے کہیں دفن کر دیا ہو، تو ایک تو قرآن پاک کے لفظوں سے نکل رہا ہوں بلا دلیل، اور اپنی طرف سے ہی نزول بھی کروا رہا ہوں۔ اگر کوئی حدیث بھی قرآن کے خلاف آتی ہم نہیں مان سکتے، خبر واحد سے قرآن پر زیادتی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی حدیث آ جاتی نا ہمارے پاس جس میں ذکر ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان تک نہیں اللہ کے پاس تک نہیں رافع کیا گیا، بلکہ 1-2 کلومیٹر اوپر ہی تھا، ہم اس حدیث کو بھی اس لیے ریجیکٹ کر دیتے کہ قرآن کے خلاف تھے۔ لہذا یہ پوری تفصیل ہماری اس کلمے کے اوپر ہو چکی تھی، یہ میں نے تھوڑی سی ریپیٹ کر دی۔ اب ہم دوسرے سٹیپ کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اب ہے کیفیت نزول عیسیٰ علیہ السلام کی بحث۔ شکریہ۔ کیفیت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، نزول عیسیٰ ایک الگ چیز ہے۔ اب آ جاؤ کیفیت نزول عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اس میں 2 چیزیں ہمارے یہاں چلتی ہیں۔ ایک موقف علماء کرام کا شروع سے رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ سے دوبارہ نازل ہوں گے اور تبلیغ بھی کریں گے، اور جس طرح ہماری بعض روایات میں ذکر آیا۔ اچھا، روایتوں میں چونکہ ابھی میں جا نہیں رہا، ابھی ہم نے صرف قرآن کو حل کرنا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے حدیثوں میں کیا معاملات ذکر ہوئے ہیں۔ لیکن جس طرح روایات میں آپ نے بھی سنا ہوگا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ جب تشریف لائیں گے تو تبلیغی معاملات بھی کریں گے۔ یہ ہے کیفیت نزول۔ جمہور علماء کرام کا یہی موقف رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کی تائید ہی ہے، قرآن اس کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ لاکھ حل کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے پھنسیں گے جیسے میں آج آپ کو پھنسا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، ایک موقف ایسا ہے جو بعض علماء کرام نے کوشش کی، اللہ ان سب کو اجر دے، لیکن دیکھیں یہ سب بحثیں ہو چکی ہیں۔ مجھے خود ایک شرم فیل ہو رہی ہے یہ بحثیں کرنے کے لیے، میں ریئلی آپ لوگوں کو بات بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ملتا، لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو ایک نزاع کی صورت بنا دی ہوئی ہے، وہ الگ دلیل دیتا ہے، وہ الگ دلیل دیتا ہے۔ قرآن پاک اس لیے نہیں ہے کہ ہم نزاع کریں، قرآن آپس میں ہر ایک بات کی تصدیق کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو ایک سمجھ لے کہ تصدیق کی جگہ ہم نے قرآن کو جو ہے نا نزاع کی صورت بنا دیا۔ اچھا، اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض علماء کرام ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک کو، ان کا ظاہر ایک موقف ہے، ایک موقف بن چکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لا ہی نہیں سکتے، ان کو پتہ نہیں کیوں کون سا استحالہ پیش آ جاتا ہے قرآن پاک سے۔ اب جب وہ پہلے سے ایک انہوں نے ذہن بنا دیا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو واپس آنا ہے ہی نہیں، اب وہ قرآن کی آیت کو کس طرح حل کرتے ہیں، پھر حل کر کے خود کیسے پھنستے ہیں۔ دونوں کے استدلال سر میں آپ لوگوں کو بیان کروں گا۔ میں استدلال بیان کرنے میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتا، آپ لوگوں کو بالکل ایکچولی استدلال اگر کبھی محسوس ہو کہ سر آپ فلاں موقع بیان کرتے ہوئے ایکچولی استدلال بیان نہیں کر رہے تھے تو آپ میرے پاس آ جائیے گا، اس لیے کہ جن علماء نے یہ موقف رکھا تھا ماضی میں بھی، انہوں نے جو استدلال بیان کیا آپ ان کی ایکچولی کتاب پڑھ لیجیے گا،
ان سے بھی زیادہ اچھا میں آپ کو انداز کے اندر سمجھا دوں گا، اس لیے کہ استدلال ایکچولی لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے، پتہ چلے گا، لوگ وزن کرنے میں ان کو آئے گا دلیل میں کون سی بات مضبوط ہے اور کہاں پر ڈنڈی لگ رہی ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اچھا آپ ذرا غور کیجئے گا، ابھی ہم اس جملے کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مستقبل کی پیش گوئی کی تھی 4۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ہم یہ 4 کام کرنے جا رہے ہیں، مستقبل کی ایک پلاننگ پیش گوئی کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دی گئی۔ یہ قرآن کی آیت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ 4 کام ہو چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کر رہے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ 4 پیش گوئیاں ہیں، ہم آپ کو متوفی کریں گے، آسمان پہ لے جائیں گے اپنے پاس۔ نمبر 3، آپ کو کفر سے، کافروں سے پاک کریں گے۔ اور ایک بہت بڑی بشارت اللہ نے دی، جو آپ کا فالوور ہوگا، جو آپ کا فالوور ہوگا، اتباعو کا، ہم اس کو کافروں سے بلند درجے رکھیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کی یہ خوشخبری لے لو۔ یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مستقبل کی پیش گوئی ہے۔ پوائنٹ دیکھیے گا، یہ جو مستقبل کی پیش گوئی ہے یہ پوری ہو چکی ہے، ابھی صرف یہ چوتھی علی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ پوری ہو چکی ہے، یہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ جن حضرات کا یہ موقف ماضی میں بھی رہا تھا، انہوں نے کہا یہ پیش گوئی ہمیں لگتا ہے پوری ہو چکی ہے۔ ان کا استدلال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہاں پر 2 طرح کی ذکر کر دیے، ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع والے، اور ایک اللہ نے فرمایا کفرو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع والے ہوں گے ان کو قیامت تک اللہ تعالیٰ کافروں سے فوق رکھے گا، بلند رکھے گا۔ غور کیجئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 500 سال تقریباً گزرے، 500-600 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر تشریف لائے، یہاں سے پھر اسلام کا معاملہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہو گیا اب اسلام۔ اب آج ہم موجود ہیں جس دور کے اندر، تقریباً 1400-1500 سال یہ گزر گئے۔ یہ 2 حصوں میں حضرت عیسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ بانٹ لیجئے، 500-600 سال وہ، اور اس کے بعد سے اسلام کا دور۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے جو اتباعو کا، آپ کے جو فالوورز ہوں گے، ہم کافروں پر ان کو بلند درجہ رکھیں گے۔ جن علماء کے نزدیک یہ پیش گوئی ہو چکی ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک دوبارہ آنے کا تصور تو ہے نہیں، اب وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جس وقت متوفی ہوئے اور رافع ہو گئے، اس کے بعد یہ پیش گوئی ہو چکی تھی، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ پیش گوئی چل رہی ہے۔ بھائی اللہ نے فرمایا نا الی یوم القیامہ، قیامت تک، تو لگاتار چلے گی، کوئی بیچ میں ایریا، سال، صدی ایسی بھی نہیں آئے گی جس کے اندر یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو جائے۔ بھائی اللہ فرما رہے ہیں نا ابھی سے لے کے قیامت تک۔ اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوا، سنیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گروہ نے کہا یہی خدا تھے، ایک گروہ نے کہنا شروع کر دیا خدا کے بیٹے تھے، ایک گروہ نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، 3 مل کر ایک خدا ہے، اللہ ہے، جبریل ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ تینوں مل کے اصل میں ایک ہی ہیں، خدا کے ہی یہ سب روپ ہے۔ مختلف اقوال سے ان لوگوں نے کفر کرنے لگ گئے، شرک کرنے لگ گئے۔ بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ انہوں نے بگاڑ لانا شروع کر دیا، اور یہ بگاڑ کب آ رہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے چلتے چلتے جب نبی پاک علیہ السلام تشریف ہے، اس سے پہلے آلریڈی یہ سب بگاڑ موجود تھا۔ یعنی عیسائی اپنے نظریات خراب کر چکے تھے، کفر میں پڑ گئے، شرک میں پڑ گئے، بیٹا بنا لیا، خدا بنا لیا، والدہ کو بھی خدا بنا، یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا، وہ کون سے فالوورز ہیں جن کو قیامت تک اللہ کافروں سے اوپری درجے پہ رکھے گا؟ اس لیے کہ وہ تو خود کافر ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان کے خود کفر میں چلے گئے، بیٹا مان کے خود کفر میں چلے گئے۔ تو اب یہاں پر ان حضرات کا استدلال یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیت میں تھوڑی سی چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں، پہلے ہی نتیجہ سوچ لیا تو قرآن حل نہیں ہوگا، قرآن بگڑے گا۔ اب ان کا استدلال یہاں پر یہ ہے، اللہ نے جو فرمایا کہ ہم بنا دیں گے آپ کے فالوورز کو کافروں سے اوپری درجے تک قیامت تک، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہاں فالوورز کے اندر کون داخل ہوگا؟ ہر وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے قیامت تک داخل ہوگا جو اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیتا ہے، بس چاہے وہ کفر کے ساتھ نسبت کر رہا ہو، شرک کے ساتھ کر رہا ہو، آپ کو خدا سمجھ رہا ہو، آپ کو خدا کا بیٹا سمجھ رہا ہو، وہ ٹرینٹی کے نظریات کے اوپر ہو، حضرت مریم کو بھی خدائی درجہ اس نے دے دیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، اپنے آپ کو وہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ نسبت دے رہا ہے، بس
چاہے کفر کی نسبت ہو، اس اتباع والے میں ہم ان کو داخل کر دیں گے۔ اب جب اس میں داخل کر دیں گے تو نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے آج تک بھی جس دور میں ہم ہیں، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو عیسائی نسبت سے منسوب کر کے رہ رہے ہیں وہ کافروں سے ایک درجہ اوپر ہی ہوں گے۔ اللہ ان کو بلندی کے اوپر ہی رکھے گا۔ موبائل بند کر دیں، سائلنٹ کر دیں، ابھی مجھے پھر پیچھے سے لانا پڑے گا۔ چلے بہرحال، اتباع والے میں کون داخل ہے؟ جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کر لیں گے، بس چاہے وہ کفر میں پڑے، شرک میں پڑے، جو بھی کیا۔ نمبر 2، اچھا یہاں تو وہ داخل ہو گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، چاہے کفر میں پڑھ کے، شرک میں پڑھ کے۔ اوکے، اس کفرو سے کیا مراد ہے؟ بھائی اس کفرو میں بھی ہمیں تعویل کرنی پڑے گی، کیونکہ کفر تو وہ خود بھی کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کفرو کے اندر بھی تخصیص پیدا کرنی پڑے گی، اور صرف ہم اس میں یہود ڈال دیں گے۔ یعنی یہاں کفرو سے مراد ہو جائے گا یہود، اور یہاں اتباع والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور سے مراد کون ہو جائیں گے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، چاہے وہ شرک کر رہے ہوں، چاہے وہ اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہوں، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں۔ اس آیت کو اس طرح انہوں نے حمل کیا، اب انہوں نے نتیجہ نکالا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے آج تک عیسائی نسبت کرنے والے یہودیوں سے تھوڑا سا اللہ نے ان کو فوق ہی رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن پاک کی یہ آیت کی یہ تعویل کی، اس تعویل کرنے کے پیچھے کو قرآن کی دلیل موجود تھی؟ خدا کی قسم ایک آیت کوئی دلیل نہیں ہے، آپ مجھے لا کے بتائیے گا کیسے؟ اتبعوا کا اللہ نے فرمایا میں آپ کے فالوورز کو، یہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کے فالوورز کو کافروں سے بلند کر دوں گا قیامت تک۔ ان فالوورز سے مراد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہے کفر کرنے والے ہوں، شرک کر دیا ہو، بیٹا بنا دیا ہو، یہاں یہ داخل ہیں۔ ایک بھی دلیل قرآن کی موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیت آپ کو ملے، خدا کی قسم مجھے لا دیجیے گا، میں وڈرا کر دوں گا، بھائی یہ لیکچر دینا ہی چھوڑ دوں گا، میں اس دنیا سے ہی ہجرت کر کے چلا جاؤں گا کہ اگر یہاں کوئی دلیل ہے اس اتبعوا کے لفظ کو یہ مراد لینے پر۔ اللہ کے آپ کے فالوورز، اور ہم کہیں کہ یہ نبی کا فالوور مطلب یہ ہے کہ جو چاہے کفر میں پڑ گیا، بعد میں خدا مان لیا، جو بھی ہے، اس پہ کوئی قرآن کی دلیل نہیں ہے۔ شروع قرآن سے اینڈ قرآن پڑھ لیجئے گا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر یہاں یہ والا معنی انہوں نے مراد کیوں لیا؟ سر صرف اس لیے لیا کہ پہلے سے ہی ذہن بنا دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نہیں۔ جہاں قرآن لے کے جا رہا تھا میں وہاں نہیں گیا، میں وہاں چلا گیا جہاں میرا اپنا مسئلہ دماغ میرا کہہ رہا تھا، اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں نے اتبعوا کے لفظ کے اندر کافروں کو داخل کر دیا۔ ایمانداری سے بتائیں، اللہ بیان کرے عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کے فالوورز کو کافروں سے اوپر رکھوں گا قیامت تک، اور آپ کہیں کہ نہیں، فالوور سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی نسبت دے دے عیسیٰ علیہ السلام سے، بس چاہے کفر میں چلا جائے، شرک میں چلا جائے، بیٹا مان لے، خدا مان لے۔ جب یہ نظریہ ان حضرات نے پیش کیا کہ ہمارے نزدیک یہ پیش گوئی ہو چکی ہے، جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 پیش گوئیاں دی تھیں، ان میں یہ پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رافع الی السماء ہونے کے بعد ہو چکی ہے، انہوں نے یہ تعویل کی تھی، اس تعویل پہ کوئی قرآن کی دلیل موجود نہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جمہور علماء کرام نے کیا ذکر کیا تھا، میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، خود حیرانی ہوگی کہ یہ کیا قرآن پاک سے صرف مذاق کیا اور کچھ بھی نہیں کیا۔ قرآن کو حل نہیں کر پائیں گے آپ، دیکھیے گا آپ، کافرو یہ طبقہ، اتباع فتبعوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز۔ ابھی میں اس 500 سالوں کی بات نہیں کر رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ 500 سال گزرے، میں اس پہ بھی قرآن کی دلیل آپ کو دیتا ہوں، لیکن 500 سال گزرے، اب آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اب قرآن نازل ہوا اور قرآن پاک ان کو دعوت دے رہا ہے، اہل کتاب کو بھی ایمان میں لانے کے لیے، مشرکین کو بھی دعوت دے رہا ہے، ہر طرح کے کافروں کو دعوت دے رہا ہے کہ دین حق کو قبول کریں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، یہ جو اللہ نے پیش گوئی دی تھی یہ کب تک کی تھی؟ کفروا الی یوم القیامہ، کب تک کی تھی؟ قیامت تک کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے 500 سال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اس وقت بھی یہ پیش گوئی تو چل رہی ہوگی نا، یہ پیش گوئی چلتی چلتی اور کب تک چلے گی؟ بھائی قیامت تک چلے گی نا۔ اوکے ہو گیا، اب سن لیجیے گا، میں ابھی اسلام کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کے 500 سال کو بھی میں قرآن سے آپ کو ڈسکس کروں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اب جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو چند چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ اتبعوا کے لفظ کے اندر ہر طرح نسبت دینے والے عیسائیوں کو داخل کر دیا، لیکن قرآن کے فتوے دیکھیں، پہلی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کفر میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے ٹرینٹی کا عقیدہ جو رکھ لیا کہ جبریل، حضرت عیسیٰ علیہ کریم علیہ السلام اور اللہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں۔
اللہ نے کیا فتویٰ دیا؟ لقد کفر الذین قالوا، وہ کافر ہو گئے، کفروا ہو گئے۔ سوال یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ٹرینٹی کا عقیدہ رکھا، اللہ کی نص موجود ہے کہ اللہ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز قرار دیا، یا اللہ تعالیٰ نے کفروا کا لفظ کہہ کے ان کو ان کیٹیگری کے اندر داخل کر دیا؟ آیت نمبر 1 سورہ مائدہ، آیت نمبر 2۔ اچھا، وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ ٹرینٹی کا نظریہ نہیں رکھ رہے تھے، وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، اپنے آپ کو نسبت کس سے دے رہے تھے؟ وہ عیسائی بولتے تھے نا اپنے آپ کو، نصارائی بولتے تھے نا۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے۔ ٹرینٹی والے بھی کافر، اس کیٹیگری میں اللہ نے ڈالا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کہہ دیا، لقد کفر الذین قالوا، وہ بھی کفروا ہو گئے، ان کو بھی اللہ نے اس کیٹیگری میں ڈال دیا۔ نمبر 3، اب وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا۔ اس کے متعلق بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہہ دیا تھا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ایک گروہ تھا یہودیوں کا جنہوں نے یہ کہہ دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نصارہ نے کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی صرف منہ کی باتیں، دلیل تو ہے نہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ویسا ہی کفر بک کے کافر ہو رہے ہیں جیسے پیچھے والے ہو گئے تھے، جنہوں نے بیٹا قرار دیا اللہ نے اس کو بھی کفروا کہہ کر کس کیٹیگری میں ڈالا؟ اسی کیٹیگری کے اندر ڈال دیا۔ جنہوں نے عقیدے خراب کر لیے تھے اپنے، اللہ نے نام لے لے کر کفروا کفروا کفروا، ان کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اس کیٹیگری کے اندر ہے، فالوورز کے اندر ہے۔ انا للہ، یہ ہے حشر استدلال کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ نے جتنے بھی نصارہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کر رہے تھے، خدا مان کے، ٹرینٹی کا عقیدہ کر کے یا بیٹا مان کے، سب کو نام لے کے اللہ نے کفروا کے کیٹیگری میں ڈال دیا۔ لہذا استدلال سرے سے یکسر فضول قسم کا باطل ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، رکیے گا، جنہوں نے اپنے نظریات بگاڑ لیے ان سب کو تو اللہ نے کفروا کہہ دیا۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے نصارہ میں جو بالکل حق پسند تھے، انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، نہ بیٹا مانا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ کچھ کیا۔ اچھا، اسی طرح یہودیوں کے اندر بھی انصاف پسند امت تھی، قوم تھی، انہوں نے کبھی عزیر علیہ السلام کو بیٹا قرار نہیں دیا، انہوں نے کبھی حق تلفی نہیں کی، بلکہ وہ تورات میں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش گوئیاں۔ نصارہ کا وہ گروہ جو حق پسند تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کو معلوم تھا کہ انجیل کے اندر اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کیا کیا بشارتیں دی ہیں، وہ حق کی تلاش کے متمنی تھے۔ ان دونوں نے، یہود کے بھی اس گروہ نے، نصارہ کے بھی اس گروہ نے، انہوں نے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں 2 جگہ پر کیا، میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، اللہ نے فرمایا اہل کتاب میں سے یہودی نصارہ دونوں، اللہ نے فرمایا سارے لوگ برابر نہیں تھے۔ امت قائمہ، ان دونوں میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو حق پر قائم تھے، جنہوں نے کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ اللہ کی قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، آیتوں کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور راتوں کو سجدہ بھی کیا کرتے ہیں۔ اب رہ گئے وہ لوگ کہ جنہوں اپنے آپ کو کفر میں مبتلا نہیں کیا، یہودی ہوں یا وہ نصارہ ہوں، ان دونوں میں سے حق پسند قوم بھی تھی۔ اب سوال یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے ان کو تو اللہ نے اس کیٹیگری میں ڈالا۔ آج کا مفسر کہتا ہے وہ کفر کیٹیگری میں نہیں ہے، وہ ہے اتباع، آپ کے فالوورز کی کیٹیگری میں۔ یہ استدلال دیکھ لیجئے گا آپ۔ دوسری بات یہ کہ سارے یہاں اللہ نے داخل کر دیے، صرف پیچھے بچ گئے وہ لوگ کہ جو حق پسند تھے، ان حق پسند کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وہ لوگ تو مسلمان ہو گئے، ان سب نے حق کی دعوت قبول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر وہ ہاتھ ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب حق کو دیکھا آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے وہ مسلمان ہو جاتے۔ وہ گروہ جو حق پر قائم تھا وہ تو ہو گیا مسلمان۔ اب جو مسلمان ہو گیا، سوال یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چلا گیا، کیا اس پر یہ اطلاق ہوگا کہ وہ فتح بھی جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیور فالوور ہے؟
ایمانداری سے بتائیں، یہ اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی شریعت نے پچھلی شریعت کو منسوخ کیا، اس کے حرام کو حلال کیا، اس کے حلال کو حرام کیا، احکامات میں تبدیلیاں آئیں۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے معاملات الگ تھے، وہاں پر اللہ کے نبی کی طرف سے جو عذاب اللہ نے بھیجنا تھا وہ الگ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے معاملات الگ تھے۔ لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے قدرت میں ایمان لے کر آ گیا وہ فتبعوا کا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ تو آپ کو کہنا پڑے گا ہم تمام کے تمام مسلمان فتبعوا اس آیت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اگر اس آیت میں مسلمان مراد ہیں تو پھر یہ 500 سال کہاں چلے گئے؟ ہر لحاظ سے آپ پھنس گئے، اتنی غلط قرآن پاک کی آپ نے حمل کیا جس کا انتہا کوئی نہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھے، جن علماء کے نزدیک یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اب آنے تو ہے نہیں، ان کے نزدیک یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی، ان کے نزدیک فتبعوا کا کلمہ کے اندر ہر طرح کا عیسائی داخل ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو وہ کفر کر رہا ہو، شرک کر رہا ہو، جو بھی کر رہا ہو، انہوں نے اس کیٹیگری میں ڈالا، کافروں کی کیٹیگری میں یہود کو ڈالا اور نتیجہ نکال دیا وہ فوق رہیں گے قیامت تک۔ اس کو میں توڑ رہا ہوں اس طرح، غلط استدلال، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اللہ رب العزت نے نام لے لے کر، جس نے بیٹا کا کفرو کہہ کے اس کیٹیگری میں ڈالا، جس نے سب کچھ کا کفرو 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 کر کے، باقی جو حق پسند تھے وہ تو مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان ہو گئے وہ فتبعوا اس کے تحت داخل ہی نہیں ہو رہے، اس لیے کہ وہ تو نصارہ اور یہود کی فوقیت بیان ہو رہی ہے، اسلام کی ان کے اوپر فوقیت بیان ہی نہیں ہو رہی۔ لہٰذا اگر تو اسلام آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا تو الی یوم القیامہ اللہ کا تو قرآن ہی غلط ہو گیا۔ نمبر 3 ایک اور آیت دیکھیے گا، یہود و نصارہ میں نصارہ اوپر رہیں گے، یہودی نیچے رہیں گے، فوق اللہ اوپر کریں گے۔ قرآن کی آیت دیکھیے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک حق کو واضح کر دیا، اللہ کی طرف سے جس وقت سزا کا اعلان ہو گیا، کافروں کو مار دیا گیا، اہل کتاب یہودی اور نصارہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان سے جزیہ لو اور ان دونوں کو صاغر بنا کے رکھ دو، ایک درجے کے اندر دونوں کو رکھ دو۔ قرآن کی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ اور اس پر ایمان نہیں لائے آخرت پر، ان سے اب قتال کیا جائے گا۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، حق واضح ہونے کے باوجود بھی اس کو حرام قرار نہیں دے رہے۔ ولا یدینون دین الحق، حق دین کو مان نہیں رہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان سے قتال کریں، حتی یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، اللہ نے فرمایا جب تک یہ جزیہ دے کر یہودی نصارہ دونوں کے دونوں نیچے ہو جائیں، جزیہ دے کر یہودی اور نصارہ دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں؟ نیچے۔ ایک منٹ، یہودی نصارہ نبی علیہ السلام نے دونوں کو نیچے کر دیا ایک درجے میں، کون فوق رہا اور کون تحت رہا نصارہ اور یہودی کے اندر؟ نبی علیہ السلام کے بعد جس وقت غلبہ ہو چکا تھا، بھائی دونوں ایک درجے میں آ گئے، دونوں برابر آ گئے۔ جب دونوں برابر آ گئے تو فوقیت کہاں سے ہوئی؟ کس چیز کی فوقیت تھی؟ پیسوں کی فوقیت تھی کیا؟ انا للہ۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک، یہ آپ پڑھیں گے قرآن پاک کی آیت بالکل اس استدلال کو یکسر باطل کر رہا ہے کہ اس آیت کو ہم یہ مراد لے لیں، یا اتباعوا کا سے مراد لے لیں کہ فالوورز کے اندر سارے داخل ہیں جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ اتنا بھونڈا استدلال، اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اس استدلال پر آپ مان لیں، ورنہ جتنی قرآن کی آیتیں میں نے بیان کی ہیں آپ اس کا جواب دے دیجیے۔ یہ میں نے صرف چند آیات بیان کی ہیں، خدا کی قسم اتنی آیات ہیں آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو ایک کیٹیگری کے اندر رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر حق واضح کیا، فرمایا یا اہل الکتاب، اے یہودیو اے نصارہ، لستم علی شیء، تم سارے کے سارے یو آر نتھنگ، تم پر حق واضح ہو چکا ہے، تم دونوں بالکل کچھ نہیں، زیرو پر آ گئے ہو۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک یہودیو تم تورات کی اقامت نہ کر لو، تم انجیل کی نہ کر لو۔ تمہیں معلوم ہے تورات میں کیا تھا، انجیل میں کیا تھا، اگر تم حق کو نہیں مان رہے تم فنش، تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، زیرو پہ آ گئے۔ جب یہود و نصارہ دونوں زیرو پہ آ گئے، کون فوق تھا کون نیچے تھا؟ قرآن کی تو آیت کو آپ نے اللہ کو جھوٹا کہہ دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے بقول آپ کی یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ہمیشہ قیامت تک نصارہ نے فوق رہنا تھا اور یہود نے نیچے رہنا تھا۔ لیکن یہ کیا ہو گیا؟ دونوں ایک ہی صف میں آ گئے، دونوں صاغر ہو گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کے فالوورز میں داخل ہے جو شرک کر رہے ہیں، اللہ ان کو کافر کفر کے فتوے اللہ دے رہے ہیں، نام لے کر اللہ اس کیٹیگری کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ لہذا غور کیجئے گا بغور، چند آیات صرف میں نے پڑھی ہیں، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لے اگر آپ کو یہ بات اسی طرح نہ ملے جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ایک نقطہ اور،
دوبارہ اس آیت کو پڑھیے گا. اللہ فرما رہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ, اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ زندہ تھے ان سے یہ فرمایا تھا اور یہ 4 پیشگوئی دے دیا تھی. انی متوفی کا, ہم آپ کو متوفی کرنے جا رہے ہیں. اچھا ابھی اس لفظ پہ ہماری بحث نہیں ہوئی, بعد میں بتاؤں گا. ورافعک الیہ, اور ہم آپ کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. اور اوپر لے کے جا رہے ہیں, یہ خود کیا اشارہ تھا؟ یہ خود کیا اشارہ تھا؟ پہلے لیکچر میں واپسی کا اشارہ تھا. اچھا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, اور اللہ نے ایک اور پیشگوئی دی تھی کہ ہم آپ کے فالوورز کو ایک وقت آئے گا کہ کافروں پر فوقیت دے دیں گے, اور یہ فوقیت کب تک چلے گی؟ قیامت تک چلے گی. اس آیت کو دوبارہ غور سے دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو مان لیجئے گا, ورنہ دوسرا نقطہ نظر علماء کرام کا کیا ہے, جن کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے, ان کے نزدیک یہ پیشگوئی ابھی پوری ہوئی ہی نہیں ہے. اب ان کے پاس کیا دلائل ہے؟ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی, اس لیے کہ پیشگوئی پوری مانیں گے نعوذ باللہ قرآن غلط ہو گیا. وہ الی یوم القیامہ فوق کیسے رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں صاغر ہو گئے, کون کس پر فوق رہا؟ اللہ نے تو الی یوم القیامہ کی بات کی. پھر آپ کہیں کہ نہیں وہ شرک کر کے بھی ان کے فالوورز ہیں قرآن کے, وہ تو کفر ہوئے ہیں. اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیجیے گا, قرآن پاک نے اتباع کا لفظ کبھی بھی مشرکوں کے اوپر ذکر ہی نہیں کیا. یاد رکھیے گا, قرآن تو کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ جب آپ کے بیٹے نے کفر اختیار کر لیا نا, انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, فرمایا اس نے کفر کو اختیار کیا, اس کا باپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے. جب انسان کفر میں چلا جاتا ہے اس کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں رہتا. اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کے اتباع کرنے والوں کو فوق رکھیں گے, تو میں اس اتباع کرنے آپ کے فالوورز کے اندر سب کافروں کو ڈال دوں, سب مشرکوں کو ڈال دوں, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والوں کو بھی ڈال دوں. میں بہت زیادہ ظلم کر رہا ہوں قرآن پاک کے اوپر. یہ ہو گیا جو استدلال بیان کرتے ہیں کہ یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے, چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اب آنا ہے ہی نہیں, وہ اس قرآن کی آیت کو سچا ثابت کر کے دکھائیں. آج کے دور کے اندر بھی جس دور میں ہم کھڑے ہیں, یقین کریں آیت پاک اگر تو یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے تو نعوذ باللہ قرآن پاک غلط ہو گیا. پھر مثال کے طور پر کیسے ہم جس دور کے اندر موجود ہیں, اس دور کے اندر یہودی ہیں اور ایک طرف نصارہ ہیں. اگر آپ لوگوں کی گرفت ہے تو آپ غور کر لیجئے گا, دینی معاملات کے اندر بھی کون فوق ہے؟ نصارہ کو, کچھ کرسچنس کو جا کے دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر, یورپ کے اندر دین کا کچھ پتہ ہی نہیں, لیکن یہودیوں کے بچے کو دین کی معلومات ہے, وہ پڑھاتے ہیں, وہ سکھاتے ہیں. عبادات کے اندر آپ دیکھ لیں نصارہ کہاں ہے, یہودی آگے. کس چیز کی فوقیت؟ اگر مذہبی فوقیت دیکھنی ہے آج بھی یہودیوں کی زیادہ ہے. دنیاوی فوقیت دیکھنی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نصارہ کی فوقیت ہے, یا اگر اسرائیل سر عام جا کر کے آج یہودی جو ہے وہ ظلم بھی کر رہا ہو تو وہ پوچھل بن کے نصارہ پیچھے آ جاتے ہیں, اس کی مدد کرنے آئے. ان کی اتنی ہمت نہیں بولنے کی یہ غلط ہو رہا ہے. کس کی فوقیت ہے؟ غور کیجئے گا, قرآن کی آیت کو تو آپ نے چیلنج کر دیا. تو یہ ہے, میں نے آپ کو ایک رخ ہے. اچھا اب دوسرا رخ پہ ہم چلتے ہیں, جو وہ علماء کرام جن کے نزدیک قرآن پاک کی یہ جو پیش گوئی ہے یہ بھی پوری ہوئی نہیں ہے. یہ پیش گوئی کب پوری ہوگی؟ اگر آپ بولے پہلے ہو چکی ہے پھر سچا ثابت کریں قرآن کو, نہیں ہوئی ہے تو یہ بات بھی ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اب اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے مقدمات ہیں جس کو ہم نے حل کرنا ہے. مقدمہ نمبر یہ میں لسٹ بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ یہ میں ترتیب سے سمجھاؤں گا, پھر یہ آیت پاک آپ کو سمجھ میں آئے گی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی, مقدمہ نمبر 1 ذہن میں رکھیے گا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی تبلیغ کے لیے اللہ کسی قوم میں بھیجیں اور ایک بہت اہم اور بڑا مقصد پورا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ بیچ میں گیپ کر دیں, کسی بھی طرح گیپ کر دیں؟ چونکہ اب ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ٹاپک چل رہا ہے, ایک گیپ آپ کو آسمان پہ وقتی طور پر اٹھا لیا, واپس آئیں گے اور ایک بہت بڑا مقصد پورا ہوگا. کیا قرآن پاک اس مضمون کی تائید کرتا ہے؟ پچھلے جتنے انبیاء علیہ السلام کے حوال گزرے کیا ایسا کبھی پہلے بھی ہوا ہے؟ اس کو ڈسکس کریں گے مقدمہ, کیونکہ ہر چیز قرآن سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں. سر ایک بات میں منہ سے نکالوں اس پر قرآن نہ پیش کروں تو میری بات کو رد کر دینا. میں اپنے مفروضے کیسے بناتا پھروں کہ نہیں رافیوں کا الیہ 2 کلومیٹر اوپر لے کے گئے تھے فرشتے بس, اس کے بعد ہو سکتا ہے فرشتوں نے لا کے دفن بھی کر دیا, اپنی طرف سے منہ سے کیسے جملے نکالتا ہے. چلو بھائی جو بات کریں قرآن آپ کے سامنے ہونا چاہیے. میں نے ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں قرآن کی آیت آپ کو سامنے پیش کر دی. آپ نے رد کرنا ہے قرآن کی آیت کو, جس تعویل میں جا کے رد کرنا ہے آپ کر دیجیے گا بھائی, سمپل. مقدمہ نمبر 1. مقدمہ نمبر 2, یہ جو نبوت ہے اللہ تعالیٰ نے چلائی ہے اس میں سنت الہی کیا ہے؟ ہمیں یہ چیز معلوم نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک ہم نے قرآن کے واقعات پڑھے, آدم علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہم نے پڑھا ہے بھائی بہت سی قوموں پہ عذاب آیا. اللہ کی سنت کیا ہے نبوت کے معاملات میں ہمیں یہ نہیں معلوم, یہ سیکھنی پڑے گی. اس لیے کہ جب تک سیکھیں گے نہیں یہ آیت پھر حل نہیں ہوگی. اور اس سنت کے اندر کیا, میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثال دیکھیے گا, اللہ نے بیان کیا تو صالح علیہ السلام کی غالباً قوم کے حوالے سے. اللہ کی نشانی تھی اونٹنی,
انہوں نے اونٹنی کو مار دیا، قوم پہ عذاب آ گیا. یار ایک قوم اونٹنی مار دے قوم پر عذاب آ جائے. یہودی نبیوں تک کو قتل کر چکے ہیں، وہ قوم صفاستی سے مٹی نہیں، آج تک چلتی آ رہی ہے. وجہ فرق ہوا نا. سنت کیا ہے نبوت کے معاملات کے اندر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی قوم پر اللہ نے ایسا عذاب نہیں کیا جو پہلے ہوتا تھا، کہ اللہ کے نبیوں کو شہر سے باہر نکال دیا پھر پوری قوم پر عذاب آ گیا. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، ماضی کے جتنے قصص اللہ نے بیان کیے. یہ کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ جہاں تبدیلی ہو رہی ہے وہ تو سنت نہیں، کیونکہ سنت الہی ایک کانسٹنٹ چیز ہوتی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اس سنت الہی کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا، جو پیچھے نبیوں سے چلتی ہوئی آئی. نبوت کیسے شروع ہوئی، اس کے اندر کیا ارتقاء ہوتا چلا گیا، اس کے اندر سنت کیا تھی جو کسی لمحے بدل نہیں رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر کیا ایسا معاملہ ہوا کہ کسی چیز کو مؤخر کیا گیا؟ کیا یہ چیز قرآن کے خلاف ہے، اللہ کی سنت کے خلاف جا رہا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے کہ یہ جو آیت ہے اور اس آیت کے اندر جو پیش گوئی اللہ نے کی تھی، یہ پیش گوئی ابھی پوری ہوئی ہی نہیں ہے، ورنہ آپ پوری کر کے دکھا دیں. میں نے آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی، آپ پوری کر کے بتائیں. اپنی طرف سے اگر آپ نے قرآن کی تفسیریں کرنی ہے سر آپ کر سکتے ہیں. حق کا متلاشی ہے، یہ بتائے قرآن وہ کون سا گروہ ہے حضرت، وہ کون سے فالوورز ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن کو کافروں پر اللہ فوق رکھے گا. جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور آج تک وہ فوق ہوں، آگے بھی فوق ہوں. اسلام لانے کے بعد بھی جب اسلام نے ہر ایک کو صاغر کر دیا، یہودیوں کو بھی صاغر کر دیا، نصارہ کو بھی نیچے دبا دیا، فوق رہا ہی کوئی نہیں. فوق کہاں سے ہونا تھا؟ یہ تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے قرآن کی آیت نعوذ باللہ غلط ہو گئی. غور کرنا تھوڑا سا انصاف کے ساتھ. یہ مت سوچیے گا کہ یار یہ اس کا مقدمہ ہے، اس کا مقدمہ ہے. میں اپنی ذاتی ترجیح آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، میرا اتنا ایمان ہے جیسا قرآن پر ایمان ہے. اس لیے کہ قرآن حل نہیں ہوگا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو اور دیکھو آگے کیا کیا ہوتا ہے. قرآن پاک دیکھو، قرآن ایسی چیز ہے، یاد رکھ لیجیے گا، اس کو آپ ایک دفعہ پڑھیں گے ہدایت ہی ہدایت، 2 دفعہ پڑھیں گے نا سونے پہ سہاگا، 3 دفعہ پڑھیں گے اور ہیرے نکلتے ہیں، 4 دفعہ پڑھیں گے مزید. اس کے اندر جتنا غوطہ لگاتا ہے نا اللہ اتنے کھولتا چلا جاتا ہے، ہیرے جواہرات نکالتا چلا جاتا ہے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے. اس لیے اس کو فقط پہلی دفعہ پڑھنے والا بھی ہدایتیں لیتا ہے، 1000ویں دفعہ پڑھنے والا بھی اپنی نوعیت کی ہدایتیں لیتا چلا جاتا ہے. اس کے دروازے کھل جاتے ہیں سارے، اس کو قرآن کی آیتوں کے ربط ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بات کیا، وہ بات کیا، یہ کیا کہی جا رہی ہے، کیسے کہی جا رہی ہے، کیا سنت الہی ہے، کیا سنت الہی نہیں. پھر ایک اور بہت قیمتی نقطہ ہم نے آپ کو سمجھانا ہے. اللہ اگر کسی قوم میں اپنے نبی کو بھیجے، بھائی مثال کے طور پر یہ قوم ہے، اس قوم کے لیے رسول ہم نے بھیجے ہے، وہ رسول اس پوری قوم والوں کو پیغام پہنچائیں گے یا پیغام نہیں پہنچائیں گے؟ آپ بولیں گے بالکل. لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رسول بھیجے جائیں کسی قوم کی طرف، اس پوری قوم والوں کو پیغام بھی نہ نبی کا پہنچا، براہ راست نبی کا پیغام بالکل نہیں پہنچا، براہ راست نبی علیہ السلام نے ان پر حق واضح نہ کیا ہو، جسے اتمام حجت کہتے ہیں؟ اگر آپ بولو یار یہ تو پھر آپ کو تو بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہوگا، یار یہ تو ایسا ہو گیا کہ یہ تو منصب کے خلاف ہو گیا، مجھے جواب دیجیے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے کافۃ للناس. یہی آیت ہے نا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تمام انسانیت کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کا پیغام کتنے لوگوں تک پہنچایا؟ صرف عرب کے اندر، حجاز میں. اس کے علاوہ چند ممالک تک صرف خطوط گئے تھے. خطوط سے حجت تام ہو جاتی ہے ویسے، یعنی کہ ایک قوم جس پر 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، ان کو دین سمجھاتے رہے، قرآن نازل ہوتا رہا. یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ابھی، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے بھیجا تھا کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے. اس میں صرف عرب نہیں تھے، اس میں ادھر کے بھی تھے، مغرب کے بھی تھے. بشیرا و نذیرا، آیت کے آگے ہے نا بشیرا و نذیرا. اللہ نے فرمایا کہ پوری انسانیت کو بشارت دے و نذارت کریں، حق واضح کریں. لیکن یہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مخصوص ایریے تک کی دعوت گئی، آپ کا مبارک وصال ہو گیا. اس وصال کے بعد پھر لوگ دعوت دے رہے ہیں نا، براہ راست اللہ کے نبی تو دعوت نہیں دے رہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ قرآن کی آیتیں حل ہی نہیں ہوتی ہیں. اس لیے حل نہیں ہوتی ہیں کہ ہم ایک اپنا ذہنی تصور بنا کر چل رہے ہوتے ہیں. جتنی ماضی میں علماء محنت کر چکے ہیں، خدا کی قسم اتنی محنت ہے کبھی کسی نے نہیں کی. ہر ایک چیز کو حل کیا ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھایا ہے، کہاں پر قرآن کیسی بات کر رہا ہے، کیا کہاں پر قرآن پاک کیسی بات کر رہا ہے. ہم جب سب چیزوں کو چھوڑ کر کے خود سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یار میں جو قرآن سمجھ رہا ہوں کوئی نہیں سمجھ رہا. اب جو سوالات میں نے قائم کیے اس کا جواب آپ دیجیے گا کہ اللہ نے تو جن پر کفر کے فتوے دیے ہم ان کو اللہ کے نبی کے فالوورز بنا رہے ہیں. ہم ظلم کرتے ہیں قرآن پاک کے اوپر. پھر باقی جو میں نے آپ کو بتایا یہ مقدمات میں شروع کروں گا انشاءاللہ تعالی، سمجھ میں آئے گی.
اور میں صرف اس ایک آیت کو سمجھاؤں گا. ایک نقطہ اور میرے ذہن میں آ گیا، بتا دیتا ہوں. ایک آیت ہے جس کو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ یار وہ دلالت کریے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شاید واپسی نہ ہو. وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے میری والدہ کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کے. قال سبحانہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرے اللہ تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جو کہنے کا مجھے حق ہے ہی نہیں. ان کنت قلت، اگر یہ بات میں نے کہی ہے، فقد علمت، اللہ یہ بات تیرے علم میں ہونی چاہیے. تعلم ما فی نفسک، میرے اندر کی بھی تو سب جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا تیری باتیں سب. انک انت علام الغیوب، تو علام الغیوب ہے. ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں اور اکثر ذکر کرتے ہیں کہ یار اس کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ایسا. اچھا آگے یہ بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُ عَلِيمٌ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک ہم ان کے درمیان زندہ تھے ہم ان کے معاملات کے گواہ ہیں. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، لیکن اللہ جب تو نے ہمیں متوفی کر دیا، كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کے معاملات تو جانے. اس آیت کو ہم نارملی پیش کرتے ہیں کس معاملے میں؟ جب یہ آیت کا وقت آئے گا تفصیل ہم وہاں کریں گے. اب غور کریں آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام متوفی رافع ہو گئے آسمان پہ. اس کے بعد قوم نے کفر کر دیا، شرک کر دیا، خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، یہ سب معاملات کیے. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں یہ بات آپ نے کہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام پیچھا چھڑا رہے ہیں، اللہ تیری قسم میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں نے نہیں کچھ کہا، تو جانتا ہے اللہ میرے دلوں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن سے پیچھا چھڑا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیچھا چھڑا رہے ہیں. آج کا مفسر کہتا ہے وہ سب جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا رہے ہیں نا وہ آپ کے فالوورز میں داخل ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھا چھڑا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ فالوورز ہیں. یہ آیتیں نقد وارد کر رہی ہیں کچھ اور. یہ قصہ اللہ نے کچھ اور بتانے کے لیے ذکر کیا کہ قرآن کی غلط تفسیر نہیں کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے شرک کر دیا تھا، اور ہم ان کو فالوورز کے اندر داخل کر رہے ہیں. قرآن کا اتنا اطلاق ناقص، اس لیے میں اکثر آپ کو ضابطہ سمجھاتا ہوں قرآن میں اطلاق کامل مراد ہوتا ہے، اطلاق ناقص نہیں. اطلاق ناقص کا مطلب ہے اپنے دماغ سے آپ نے سب کچھ کر دیا. چلیں بہرحال آج اتنا ہی رکھتے ہیں، تو ہماری جو ہے نا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کرتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا.